آپ کے پاس اتنے سالڈ ایویڈنسز ہیں, آپ کا اتنا سالڈ کیس ہے, پھر آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا رہے؟ جوڈیشل کمیشن اس لیے نہیں بن رہا, ایک تو میں پہلے بات وضاحت کر دوں, کوئی بھی میں تو یہ تو حساس تنصیبات ہے نا, میں کسی احتجاج کے اندر کسی سرکاری تنصیبات پر بھی حملے کا قائل نہیں ہوں. میں نے ہمیشہ بڑی اس قسم کی سیاست کی ہے جس کے اندر میں ریزسٹنس کو ایک حد تک لے کر چلتا ہوں اور میں کوئی ملیٹنسی کا قائل نہیں ہوں. لیکن ایک چیز نہیں ہے جو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن جگہوں کے اوپر انڈینز نہیں پہنچ سکے, جن جگہوں کے اوپر آپ کی دشمن پراکسیز نہیں پہنچ سکی, کس طرح آل آف اچھا آئی جی پنجاب جو کہ سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے لاہور کا, اس کے خلاف کوئی انکوائری انیشیٹ ہوئی ہے؟ کوئی چیز سامنے آئی ہے؟ یہاں پر تو جن لوگوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر سامنے گولیاں ماری تھیں وہ لوگ آج تک کنوکٹ نہیں ہو سکے. جن کے بارے میں رکھ کر بتا سکتے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا کوئی کارکن بھی جو ہے وہ اس میں ملوث نہیں تھا اور کہیں سے کوئی ہدایات نہیں دی گئی تھی کہ اس طرح کے حساس مقامات کے اوپر حملہ کیا جائے, اور کوئی بھی ان املاک کے اندر نہیں گھسا؟ میں 7 سال خان صاحب کے ساتھ ہوں. 9 مئی سے پہلے میں مسلسل 6 ماہ سے خان صاحب کے ساتھ تھا. میں دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں, میں قرآن کے اوپر حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس قسم کی کوئی ڈائریکشن عمران خان نے نہیں دی, پارٹی لیڈرشپ نے نہیں دی. بیانیہ بھی نہیں بنایا. کس چیز کا بیانیہ بنایا؟ مجھے کوئی ایک سنگل اسٹیٹ اچھا بیانیہ نواز شریف نے بنایا جو اداروں کے خلاف, تو اس کے اندر وہ بیانیہ کدھر جائے گا جو نواز شریف نے جناب کبھی ڈی جی آئی ایس آئی کو تڑیاں ماری, جب کبھی اس نے آرمی چیف کو تڑیاں ماری. سپریم کورٹ کے اندر, پاکستان کی سپریم عدالت کے اندر ججوں کو گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا آن دا ڈائریکٹ انسٹرکشنز آف میاں نواز شریف. اس کا کیا نکلا؟ سر وہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ذہن سازی کی گئی اپنے پاکستان میں. اگر کوئی ادارہ سپریم ہے گیا اور پھر ان کو لوکیشنز بھیجی, پاکستان میں اگر کوئی ادارہ سپریم ہے تو دیٹ از پارلیمنٹ, اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ ہے, اور اس کے بعد دیگر ادارے آتے ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر, پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہمیشہ پی ایم ایل این نے کیا. دفاع کا ادارہ کون سا بڑا ہے؟ دفاع کا ادارہ ہماری فوج ہے. تو حملہ وہ کہتے ہیں انہیں پر ہوا نا. کس نے کیا؟ وہی تو بتا رہے ہیں, مجھے نام بتائیں. وہ تو بتا رہے ہیں کھل کے, وہ کہہ رہے ہیں نام تو نہیں ہے. نہیں نام ایسے نہیں, آپ ایویڈنس کے ساتھ بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کس کس جگہ پر کیا کیا کچھ ہوا. بہت ساری حساس چیزیں ہیں جو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کرنا نہیں چاہتے. نہیں ہے وہ پی ٹی آئی جو کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو میں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ آڈیوز ویڈیوز تو موجود نہیں ہیں. جس کسی نے بھی کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. آئی ایم ویری کلیئر. تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی معافی نہیں مانگیں گے عمران خان بھی اور پی ٹی آئی بھی, اور جوڈیشل کمیشن اس کا واحد حل ہے اور اس کی ذمہ داری قبول. میں نے اپنا باپ مروایا, اس چیز کی معافی مانگوں. میں نے اپنا سیکرٹری جنرل مروایا, میں اس چیز کی معافی مانگوں. کس کے لیے مروایا؟ پاکستان کی ریاست کے لیے اور اس فوج کے سوات آپریشن ضرب عضب رد فساد کے لیے. ٹھیک ہے, میں نے اپنی جماعت کے 180 بندے مروائے ہیں. میں اس بات کے اوپر معافی مانگوں. نہیں, پی ٹی آئی کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ, یاسمین راشد کیا کر رہی تھی وہاں پہ, آپ مجھے بتائیں. عمر سرفراز چیمہ پوری پکچر میں نہیں تھا. شاہ محمود قریشی کراچی میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. عمر ایوب کی بات کر لیں. عمر ایوب کے اوپر آپ کو پتا 35 ایف آئی آرز ہیں اور 35 میں سے 21 ایف آئی آرز میں وہ ایٹ اے ٹائم موجود تھا. ویڈیوز موجود ہیں, ان کی بات کی جا رہی ہے نا, جو کہ کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیوز ہیں. کسی نے کسی شخص نے سرکاری تنصیبات پر حملہ کیا, حساس اداروں پر حملہ کیا, وہ انہوں نے کوئی مجسمے شہید کیے ہیں, انہوں نے کوئی نشانیاں شہید کی ہیں. میں ایم ویری کلیئر آن اٹ. میرا موقع بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے کہ ایسے افراد کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. مزمل سہروردی صاحب, آپ نے سن لیا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ مسلسل اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, اور ان کی الگ جماعت بھی ہے, اور ان کی کوئی آڈیو ویڈیو بھی نہیں تھی جس میں یہ کسی کو اکسا رہے ہوں یا کہہ رہے ہوں کہ جاؤ جا کے یہاں پہ حملہ کر دو. لیکن جب یہ اظہار لا تعلقی پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے تو وہ کتنا حقیقی لگتا ہے آپ کو؟ مجھے کافی ڈپلومیٹک لگتا ہے. اچھا. اور مجھے لگتا ہے پالیسی اور پوسچر کا فرق ہے, کیونکہ جب 9 مئی میں ملوث لوگوں کو ٹکٹیں بھی دی جاتی ہیں, ان کی پروٹیکشن بھی کی جاتی ہے جی, اور ان کی سیاسی طور پہ پرورش بھی کی گروتھ کی جاتی ہے, اور پھر کہا جاتا ہے کہ بے شک سزا بھی دے دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ دوہرا معیار جو ہے یہ تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. دیکھیں, یہ کہتے ہیں ہم معافی نہیں مانگیں گے, وہ کہتے ہیں جب تک معافی نہیں مانگیں گے بات نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے. پھر یہ روز کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے؟ انہیں کہنا چاہیے کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں.
ان کا تو سٹینڈ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے جی. یہ روز کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ان سے ہی بات کریں گے, ان سے بات کیے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, پاکستان میں تو رہنا ہے تو ان سے ہی بات کرنی پڑے گی. ایک طرف آپ روزانہ صبح منترا پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ جی ان کے علاوہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, پھر ان سے بات کرنی ہے تو ان کی شرائط پہ کریں گے. وہ تو آپ کے گھر نہیں آئے کہ ہم سے بات کر لیں. یا تو یہ کہیں نا کہ وہ اڈیالہ 804 کے پاس پہنچ گئے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کہیں جی کہ جی معافی مانگ لیں تو بات ہو سکتی ہے. آپ کی پوری جماعت صبح اٹھ کر تسبیح کے دانے کی طرح منترا پڑھنا شروع کرتی ہے کہ ہم تو ان سے ہی بات کریں گے, طاقت کا منبع ہے, ان کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے. ہم جائیں گے تو بھائی ان سے بات کرنی ہے, ان کی شرائط پہ بات کر لو. ابھی وہ تو آپ کے پاس اڈیالہ نہیں پہنچے نا بات کرنے کے لیے, انہیں تو نہیں ضرورت ہے آپ سے بات کرنے کی. آپ کو ضرورت ہے تو آپ ان کی شرائط پہ کر لیں. مطلب یا آپ کہیں کہ ہم ان سے کبھی بات نہیں کریں گے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے, جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم ان سے بات نہیں کریں گے. تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دو, معافی نہیں. اچھا میرا ایک سوال کیا کہہ رہے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن بنا دو وہ کہتے ہیں. میرا ایک چھوٹا سوال اگر آپ لے لیں. مزمل صاحب سن لیجیے گا ذرا. مزمل صاحب اگر آپ میرا ایک سوال صرف سر اف یو ڈونٹ فیل بیڈ اور مجھے ایڈریس کر دیں. 9 مئی کے اندر جو 60% لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے تھے, جن کی ویڈیوز وہ سارا کچھ ہے, ان کے بارے میں ان کا کیا اسٹریچر ہے؟ کیونکہ وہ تو محب وطن بھی ہیں, ان سے زیادہ پاکستان سے مخلص بھی کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ انوسینٹ بھی کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ عوام کا محب بھی کوئی نہیں ہے, ان سے زیادہ اداروں کا محب بھی کوئی نہیں ہے. ان کے بارے میں کیا اسٹیٹس ہے؟ فاروق حبیب کے بارے میں, چوہان ہیں جو ہیں ان کے بارے میں, اور بھی کئی سارے ہیں جو کہ کانفرنس کر کے اور پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے. مقدمات بھی ویسے نہیں چل رہے ان پہ, جیلوں میں بھی نہیں گئے. دیکھیں اس معاملے میں فریق اول ہے تحریک انصاف, فریق دوم ہے پاک فوج, جس کے احساسوں پر حملہ ہوا ہے اور جس نے حملہ کیا ہے. فریق دوم کا موقف ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگ لے گا میں اس کو معاف کر دوں گا, اس سے آگے چل پڑوں گا. جی فریق اول میں سے جس نے بھی معافی مانگ لی ہے, ٹی وی پہ آ کر مذمت کر دی ہے, معافی مانگ لی ہے, فریق دوم نے اس کے ساتھ رحم کا سلوک کیا ہے. ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. جس نے معافی نہیں مانگی, جو قائم ہے, انہوں نے پراپرٹیز تباہ کر دی, معافی مانگی, جان چھوٹ گئی. نہیں یہ مزمل صاحب مجھے نا ایک چیز کی گارنٹی کر دیں کہ معافی مانگنے سے معاملہ حل ہو جائے گا, میں معافی مانگ لیتا ہوں. انہوں نے کب کہا, حامد رضا صاحب آپ کو انہوں نے کب کہا ہے کہ آپ کا سر چاہیے ہمیں؟ آپ سے بھی تو صرف معافی چاہیے. سر کس چیز کی معافی چاہیے؟ سے کہہ رہے ہیں کہ جو معافی مانگ لے گا معاف کر دیں گے, ملک میں اکٹھے رہنا ہے, معافی مانگنے سے آپ بات آگے چلے گی. سر سیاست ختم کر دیں گے, بات آگے چل پڑی ہے. بچے باہر سڑکوں پر روتے رہیں گے, بینک اکاؤنٹس بند رہیں گے. میں نیشنل اسمبلی کا پاسپورٹ بلاک ہے, میرا پاسپورٹ نہیں مجھے دیا جا رہا. یہ معافی مانگنے کے یہ کانسیکوینسز ہیں, یا وہ میں بندہ ہوں جو مذاکرات کا حامی ہوں, سول سپریمیسی کا قائل ہوں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتا ہوں. یہ حال ہے. مزمل سوربٹی صاحب, معافی کی آپ نے بات کی, تو معافی کے حوالے سے بھی یہاں 2 تضادات ہیں. کیا خیال ہے کہ اگر معافی مانگ لی جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے معافی مل جائے گی, تمام جو مقدمات ہیں ختم ہو جائیں گے, تمام ملزمان جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے؟ سوال یہ ہے کہ معافی کے بعد کیا ہوگا. طالبان کو ختم کرنے کے بعد, ٹی ٹی پی کو ختم کرنے کے بعد, جن لوگوں نے ٹی ٹی پی کو مذاکرات کے دائرے میں دوبارہ انوالو کر کے, کیا ان سے معافی کی ڈیمانڈ کریں گے؟ خان صاحب بھی مذاکرات کے مائٹی تھے اس وقت. مزمل صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں معافی مانگو, دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ملزمان کو چھوڑا نہیں جائے گا 9 مئی کے. تو سر کیا ہوگا معافی کے بعد؟ ابھی تک تو جس نے معافی مانگی ہے اسے معافی ملی ہے, کس کو نہیں ملی ہے؟ جس نے معافی مانگی ہے اس کو معافی ملی ہے, جس نے مذمت کی ہے, جس نے معافی مانگی ہے اس کو معافی مل گئی ہے. ابھی تک کا تو ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے یہی ہے. یہ بھی معافی مانگ لے, ہم ان کو کہیں گے کہ باقیوں نے مانگی ہے, ان کو معاف کیا, ان کو بھی معاف کر دیں. اگر جن لوگوں نے یہ کبھی حرکت کی ہے وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے معافی. شرمندگی کا اظہار کر کے معافی مانگے گا نا. شرمندگی نہیں, وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا معافی. پاکستان, شہدائے پاکستان کے مجسموں کو اگر آگ لگائی جاتی ہے تو کیا صرف معافی مانگنے کے اوپر ایسے لوگ معاف کر دیے جائیں گے؟ لیکن ایک آسپیکٹ اور ہے مزمل سوربٹی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی معافی مانگتی ہے تو بڑی بھاری سیاسی قیمت بھی ان کو ادا کرنی پڑ سکتی ہے نا؟ چونکہ سر ابھی جو کچھ بھی ہے, عمران خان نے جرائم کیے نہیں کیے, مقدمات درست نہیں یا غلط ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں وہ ابھی بھی مقبول ہیں, اور پھر وہ الیکشن کے ریزلٹس کی مثال بھی پی ٹی آئی دیتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے سر پھر تو ووٹر سپورٹر سب مایوس ہو جائے گا نا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مشکل میں یہ مشکل فیصلہ کر سکتے ہیں ان حالات میں معافی کا؟
ان کے پاس یہ آج کر لیں، 2 سال بعد کر لیں، 5 سال بعد کر لیں، 10 سال بعد کر لیں، کرنا انہوں نے یہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بتا دوں، قانون مقبولیت کے تابع نہیں ہے، مقبولیت قانون کے تابع ہے. پہلی بات یہ سمجھیں. جو آپ نے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہا نا کہ انہوں نے کہا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا نتائج پر، جعلی بھی کہہ رہے ہیں اگر کوئی قاتل انتخاب جیت لے کسی حلقے سے تو اس کا قتل معاف نہیں ہو جاتا. جی قتل تو تب ہی معاف ہوتا ہے جب وہ مقتول کے گھر جا کے معافی مانگتا ہے اور خون بہا میں معافی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ووٹ لینے سے اگر قتل معاف ہوتا ہو تو سب کو ہو جائے. کئی قاتل اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں الیکشن جیت کے، اس کے نتیجے میں مقدمات ختم ہو جاتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے باپ سے اپنی مانگی تو ہم کسی اور سے کیا معافی مانگیں گے؟ قانون معافی کے تابع بھی نہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی فارس، میں نے اپنے باپ سے کئی دفعہ معافی مانگی. بہت اچھا کیا. باپ ہوتا ہی اس لیے کہ آپ اس کے سامنے سر جھکا کے معافی مانگتے ہیں. اگر کسی نے زندگی میں اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی وہ نافرمان اولاد ہے. تو وہ ایک باپ جو ہے نا، وہ تو اصلی باپ کی بات کر رہے ہیں. ایک باپ استعارے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے نا پاکستان میں.